اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا تل ملائکاتی فرشتوں نے جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا بشارت دیتا ہے کا تجھے بکالماتی ایک حکم کی من اسمہ اس کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا وجیہن معزز ہوگا وہ فی دنیا میں بھی والآخرتی اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا اور یکلم کلام کرے گا گفتگو کرے گا الناس لوگوں کے ساتھ فی المہدی گہوارے میں وقہلاً اور پکی عمر میں بھی ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت تو حضرت مریم بولی ربی اے میرے پروردگار انا کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لی مجھے والدن بچہ ولم اور نہیں ہے یم سسنی اور نہیں مجھے چھوا یا ہاتھ لگایا بشر کسی بشر نے کسی انسان نے قالا تو فرمایا کذالک اللہ کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا فرماتا ہے ما یشا جسے چاہتا ہے اذا جب قضا کس چیز کا قضا فیصلہ فرماتا ہے امرن کسی امر کا حکم کا فانما پس بے شک یقولو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاہو اس کام کو کن کہتا ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے فوراً وَيُعَلِّمُهُ اور اللہ تعالیٰ علم سکھائے گا اس کو الکتاب کتاب کا والحکمت اور حکمت کا والتورات اور تورات کا والانجیل اور انجیل کا ورسولاً اور رسول بنا کر بھیجے گا الی طرف بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک میں قد ہے جئتکم آ گیا ہوں تمہارے پاس بھی آیات نشانیاں لے کر معجزے کے ساتھ من ربکم آپ کے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلوقو میں بناتا ہوں خلقم تمہارے لیے من تین کیچڑ سے قاہیۃً صورت طیرہ پرندے کی اور میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت فانفخو پھر پھونکتا ہوں فیہ اس میں فیکون پس وہ فوراً ہو جاتی ہے طیرن پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ اذن حکم اللہ کے حکم سے وابری الاقمہ وابری اور تندرست کر دیتا ہوں اقمہ مادر زاد اندھے کو والابرسا اور کوڑی کو واحیی اور زندہ کرتا ہوں موتا مردے کو باذن اللہ کے حکم سے اور انبئکم اور بتلاتا ہوں میں تمہیں بما جو تاکلون اکلا ہوتا کھانا جو تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون اور جو تم جمع کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں انا بے شک فی ذالکا اس میں لا ضرور آیاتن نشانیاں ہیں لاکم تمہارے لیے ان کنتم اگر تم مومن اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں ہی تمہارے لیے نشانیاں ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہو جا کی جلوہ گر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے دوسری اشیاء کو سبب اور مسبب علت اور معلول کے رشتہ میں پرو دیا ہے اس لیے اس کے ظہور اور ان کی تخلیق میں عام نگاہیں سبب اور علت کے حجاب میں اٹک کر رہ جاتی ہیں لیکن یہاں کیوں کر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب عادی باپ موجود نہیں اس لیے یہاں وہ حجاب درمیان میں نہیں اور کلمہ کن کی جلوہ گری اور کشمہ آفرینی بہت واضح اور نمایاں ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ فرما دیا ہے اسم کا لغوی معنی ہے یعنی وہ نشان اور علامت جو کسی چیز کو دوسروں سے ممتاز کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ممتاز اور نمایاں کرنے کے لیے ان کا لقب مسیح ان کا نام عیسیٰ اور ان کی کنیت ابن مریم ذکر فرما دی تاکہ وہ اپنے تمام اوصاف
اور خصوصی امتیازات کے ساتھ ممتاز ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بیمار پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بالکل صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اور مسیح کا معنی مبارک بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو مسیح کے لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا کہ آپ نے کہیں مستقل رہائش اختیار نہیں فرمائی تھی، اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں آج یہاں کل وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ یعنی گہوارے میں بھی وہ جو گفتگو کرے گا وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی۔ اس وقت بھی جو الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے وہ حقائق سے لبریز ہوں گے۔ اس معصومیت کے زمانے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا ایسا زبردست اعلان کرے گا کہ کسی کو انکار کی مجال نہ رہے گی۔ ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ بچہ جو اس انوکھی طرح پیدا ہوگا تو لوگ اس پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے اور اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے۔ اس کے متعلق پہلے انہیں اطمینان دلا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑا باعزت و با احترام ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب ایسے بچے کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں۔ حیرت اور ششدر ہو کر پوچھنے لگیں، میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فاعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیوں کر ماں باپ دونوں کی وجہ سے تھی اور یہی ولادت کا سبب عادی ہے، اس لیے وہاں فرمایا یفعل اللہ، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت صرف ماں سے ہوئی اور والد جو سبب عادی ہے مفقود تھا، اس لیے لفظ خلق سے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معروف طریقے پر ہوئی تھی، جس سے معاندین کو اعتراضات کے کافی مواقع فراہم ہو گئے تھے، اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کٹ حجتی میں اپنی مثال آپ تھی، اس لیے انہیں ایسے کھلے معجزات عطا فرمائے گئے جنہیں دیکھ کر کسی عقل مند کے لیے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ان معجزات کی بڑی وضاحت سے بیان فرما رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصلاح تقریباً اولو العزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر ابھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعوی سمیت تمام دعووں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محض یعنی گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں دو اور بچوں کا ذکر ہے، ایک صاحب جریح اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ۔ جریح نامی